خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع ہے تو عمران خان صاحب، مگر عمران خان صاحب ایک بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں۔ ہم لوگ جب عمران صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس حد تک ڈسکس کرتے ہیں کہ اب وہ باہر کب نکل رہے ہیں، ان کو ان کی کیا مشین دے دی گئی، ان کی بیوی کو کس نے ہارپک پلا دیا، یہ بچگانہ باتیں۔ بہت بڑی پکچر ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک آج کل نہ صرف سعودی عرب بلکہ چائنا، ٹرکی، یو ایس سب عمران صاحب سے انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا ہر ایک کو میں نے خفا کرنا ہے، انہوں نے جی بھر کے خفا کیا۔ ان کی حکومت کے ساتھ اس وقت بھی کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں تھا، اور میرے خیال میں آگے کبھی اگر وہ آتے ہیں، جو میں آپ کو بالکل یہ مستند بات کر رہی ہوں کہ وہ بالکل نہیں آ رہے، جو لوگ کہتے رہتے ہیں عید کے بعد آ رہے ہیں، اس سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد کتنے دنوں بعد آ رہے ہیں، بنی گالا تیار کر لیا گیا، سیکیورٹی آ گئی، عمران بھائی وہ نہیں آ رہے، یہ بات بالکل کلیئر اور طے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی حالات کی۔ سعودی عرب کو اگر ہم پہلے لیں تو عمران صاحب، ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب کوئی بھی پرائم منسٹر سویرن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ عمرہ کرتا ہے، وہاں پہ جو بادشاہ صاحب ہیں ان سے ملاقات کرتا ہے، عموماً دوسری وزٹ اس کی چائنا ہوتی ہے۔ اور باجوہ صاحب نے یہ سعودی عرب کو کہا تھا، بادشاہ کو، ان کے ایم بی ایس کو، کہ جب یہ سویرن کریں گے تو آئیں گے، مگر ہوا کیا کہ عمران صاحب نے انکار کر دیا، کیونکہ بشریٰ بیوی نے جو بھی وہ تعویذ کرتی ہیں، گنڈے کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں مجھے نہیں پتا واللہ عالم، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ 3 مہینے تک ان کا سفر کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو خان صاحب نے منع کر دیا۔ اس پہ ایم بی ایس بہت خفا ہوئے اور باجوہ صاحب کو خاص کر سعودی عرب جانا پڑا، اور سعودی عرب جا کے معافی مانگنا پڑی کہ جی وہ گھر میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے یا کوئی ایسے پرابلم ہے، وہ آئیں گے، میں لے کے آؤں گا، لیکن ابھی نہیں آ سکتے۔ ایک بات میں ادھر آپ کو بتائے چلوں تعویذ گنڈوں کے حوالے سے، اسلام میں قرآن شریف جگہ جگہ کہتا ہے کہ صرف خدا جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ہمارے لیے غیب ہے، اس وقت اس کو جاننے کی کرید نہ کرو۔ جگہ جگہ یہ چیز ہے، تو جو لوگ یہ آگے یہ ہو جائے گا، تم یہ نہ کرو، یہ ہو جائے گا، میرا علم یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے لیے جتنا میں نے اسلام کو سمجھا، جتنا میں نے قرآن پڑھا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا اور ابھی بھی پڑھ رہی ہوں ایک، تو یہ شرک ہے، بدعت ہے، ایسے نہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سعودی عرب کی طرف۔ سعودی عرب پہ جب گئے عمران صاحب تو وہاں سے بڑی عزت دی، ایم بی ایس نے ان کو اپنا ہوائی جہاز دیا، وہاں سے ان کو امریکہ جانا تھا، تو امریکہ میں غالباً جنرل اسمبلی کا سیشن تھا یونائٹڈ نیشنز کا، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہ جب ادھر جا رہے تھے تو ہوائی جہاز میں انہوں نے کوئی بڑی نازیبہ بات، کہوں شاید نازیبہ باتیں نہیں صحیح لفظ ہے، مطلب ایسی رائے ایم بی ایس کے بارے میں جو بڑی ایک انفیوریبل تھی، وہ کسی نے ریکارڈ کر لی، اور وہ ریکارڈڈ ان کی باتیں جو ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھیں وہ ایم بی ایس تک پہنچ گئی، اور ایم بی ایس اس بات پہ ظاہر ہے پہلے ہی خفگی تھی کہ 3 مہینے تک آئے نہیں، پھر یہ دوسری خفگی بنی۔ جب یہ یو ایس اترے تو انہوں نے وہاں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ کے جہاز میں آپ آ رہے ہو۔ اچھا یہ جو خبر تھی کہ جی یہ میں ایک بات رہ گئی، یہ کہ جی ہوائی جہاز میں یہ انہوں نے گفتگو کری، آگے پیچھے کی باتوں کا تو شاید لوگوں کو علم ہوگا، یہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک موقع پہ کی ہے، تو وہ آن ریکارڈ ہیں یہ بات کرنے پہ۔ پھر جب وہ وہاں پہ اترے تو ادھر یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادارہ ہے اپنا اسلامک بلاک جو او آئی سی کہلاتا ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے یہ بات کری کہ جو ملیشیا ہے اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم اپنا ایک الگ اسلامک بلاک بنائیں گے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ پسند نہیں کرتے، سعودی عرب اس کو اپوز کرتے ہیں، وہ او آئی سی کو کرتے ہیں سپورٹ، اور انہوں نے پھر اپنے پائلٹ کو حکم دیا کہ تم اپنا جہاز واپس لاؤ، تو انہوں نے یہ کہا
عمران صاحب کو پیغام کرایا گیا کہ جہاز میں خرابی ہو گئی ہے، ہم کو واپس جانا ہے، جبکہ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ جہاز میں خرابی نہیں ہوئی تھی، ان کو اتروانے کا طریقہ تھا کوٹ اینڈ کوٹ۔ تو یہ انہوں نے ان کو ناراض کیا سخت، کیوں نہیں، ورنہ سعودی عرب اس وقت پیسے لے کر آیا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ انٹرم حکومت کے بعد جب یہ کلیئر تھا کہ عمران صاحب نہ بھی آئے ہیں نہ آ رہے ہیں، تب کیوں لے کر آیا؟ ایک بات میں اور کلیئر کرتی چلوں، نہ صرف یہ ساری باتیں ہوئی بلکہ عمران صاحب نے شروع میں یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے میری حکومت گرانے میں سعودی عرب کا بھی حصہ تھا اور انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ یہ کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی سے ناراض ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کی حکومت گرا پائیں، یہ بچگانہ باتیں، اور عمران صاحب کو تو یو ٹرن لینے کی عادت ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں کسی بھی شخص کو مورد الزام ٹھہرا بھی دیتے ہیں اور پھر یو ٹرن لے بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ترکی پہ آ جاتے ہیں جی۔ ترکی پہ دسمبر 2019 میں عمران خان صاحب نے کوالالمپور میں ہونے والے سمٹ کو مس دیا۔ اب یہ ترکی بے حد اس بات پہ نالا ہوا کیونکہ یہ کوئی عام سمٹ نہیں تھی، یہ جو سمٹ تھی اس میں جو پرائم موور تھے وہ عمران خان تھے، دوسرے مہاتیر تھے، تیسرے اردوغن تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک اپنا بلاک بنائیں اور یہ بلاک بنا کر ہم جو ہے اکٹھے مل کر کام کریں۔ اب یہ بھی او آئی سی کے منافی تھا، تو جب او آئی سی کے منافی تھا اور سعودی عرب نے اپنی خفگی کا اظہار کیا تو عین دن انوائٹ سرکاری طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد عمران خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے۔ مطلب یار آپ یا تو بے وقوفی کے فیصلے نہ کریں، آپ کسی سے رائے مشورہ لے لیں جو ان کو عادت نہیں ہے، اور پھر اپنے فیصلوں پہ کھڑا ہونا سیکھیں جو ایک مرد کی شان ہے، تو نہ ادھر نہ ادھر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چائنا کے اوپر۔ خان صاحب نے جو تھے انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ جو سیپیک کے مختلف پروگرامز چل رہے ہیں اس کو دیکھا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا، آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے مطابق 25 نومبر 2020 کی رپورٹ میرے سامنے، ان کی بڑی ایگزاسٹو ریسرچ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چائنیز آفیشلز نے یہ شکایت کی تھی کہ 80% انویسٹمنٹ ہماری کرپشن میں ڈوب گئی ہے اور اس کی ریکوری ناممکن ہے، اور نہ اس لیکیج پہ آگے بھی قابو پایا جا سکتا ہے جب تک عمران صاحب ان معاملات کو دیکھے نہیں۔ اس میں بہت سینئر فوجی افسران کا بھی نام آ رہا تھا۔ عمران صاحب نے ریفیوز کر دیا، حالانکہ جب یہ حکومت میں آئے تھے، آپ اس وقت ان کا الیکشن کا مینیفیسٹو اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس میں یہ بات کلیئرلی لکھی تھی کہ وہ سپیک کے تمام جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو وہ ریویو کریں گے۔ تو اس بات پر چائنا بھی عمران صاحب سے بے حد نالاں ہے اور خفا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کیا گیا۔ اب آپ آئیے امریکہ پہ، کبھی باجوہ گرا دیتا ہے ان کی حکومت، کئی سعودی عرب گراتا ہے یو ایس کے کہنے پہ، کئی یو ایس گراتا ہے باجوہ کو کہہ کے، کون گراتا ہے ان کو خود نہیں سمجھ آتی۔ لیکن جب آپ کسی بھی ملک کے اوپر ایک بے بنیاد الزام ایک کاغذ لہرا کے کریں گے، وہ الفاظ جو لکھے بھی نہیں گئے، تو ہم یہ پاکستانی عوام کی آپ بات نہیں کر رہے تھے خان صاحب، کہ جن کو آپ بار بار یو ٹرن لے کے اور بیوقوف بنا لیتے ہیں اور وہ من و ان آپ کی گفتگو پہ یقین بھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ ایک سپر پاور کے اوپر انگلی اٹھا رہے اور یہ لوگ یا بڑے ممالک جو بھی ہیں یہ اس قسم کی انسلٹ برداشت کم کرتے ہیں، وہ اگنور کر سکتے ہیں
لیکن آپ کو وہ سیریسلی ایز اے پولیٹیشین نہیں لے سکتے، آپ کو عزت نہیں دے سکتے، آپ کو ایز اے ڈپلومیٹک میورک نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے آ کے ہر وہ کام کیا جو ملک جس کا ہم لے کے کھا رہے ہیں، اگر میں سیدھی بات کروں تو اس کو انہوں نے خفا کرا۔ لہٰذا اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنلی بھی انہوں نے کیا معاملات کیے، بلکہ ایکسٹرنلی جس طرح سے ایک طرح سے پاکستان نے کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا اپنے دور حکومت میں۔ اگر میں یہ بات کروں تو زیادہ غلط نہیں کروں گی، لیکن خان صاحب کو اس وقت تنہائی ملی ہے۔ وہ چھوٹے پوٹے چکروں میں پڑنے کے بجائے یہ ان کو بڑا موقع ملا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں اور سوچیں کہ ان سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔